اچھا وقت آنے والا ہے، اچھا وقت آ رہا ہے، یہ ہے فریزنگ، اور واقعتاً یہ صحیح بات ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ایم ایف نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کیا کہا، وزیر اعظم نے ان سے کیا مانگا، اور آئی ایم ایف نے کیا بخوشی دے دیا۔ یہ کوئی جو مرضی کہے آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ جانا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ایک بڑی بحث ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن گئے تو ہیں، جو حقیقت ہے اس کی بات کریں گے نا، ہواؤں میں تھوڑا رہنا ہے۔ تو آج میں وہ بتا رہا ہوں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس دوبارہ سے اٹھے گا، اور انشاءاللہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ پھر سے ریوائیو ہوگی۔ اور وہ کیوں ہوگی، میں اس کی حقیقت بتا رہا ہوں اب آپ کو کہ کیسے ہوگی، کیا کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا، یہ ایک بڑی چھوٹی سی معیشت ہے، اور یہ اپنے اندر ہی ریوائیو کرتی ہے، اپنے اندر ہی یہ رک جاتی ہے۔ اس کا باہر سے بہت کم تعلق ہے، اس کا لنک نہیں ہے باہر سے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ہماری فوڈ باسکٹ اپنی ہے، ہمیں بہت کم دوسروں کی نسبت، یہ نہیں ہے کہ یہ اٹ از سفیشینٹ، یہ کافی نہیں ہے، لیکن ہمیں بہت کم ریلائی کرنا پڑتا ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ، باہر سے منگوانے پہ۔ اگر وہ ہم منگواتے تو ہماری نالائکیاں ہوتی ہیں، ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، ورنہ یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت میں ہمارے انٹرنل فیکٹرز زیادہ کار فرما ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو ہوں یا وہ پازیٹیو ہوں۔ ہماری اتنی بڑی ایکسپورٹ کبھی رہی نہیں ہے، آج آ کے ایک ہماری یہ گارمنٹس کی اور اس کی ٹیکسٹائل کی ہے، یا دوسرے نمبر پہ ہماری کچھ سبزیاں، کوئی فروٹ ہیں، تو وہ تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی رہتا ہے، وہ تو چلتے ہی رہنا، جتنا ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن انٹرنلی جو ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، جو عدم استحکام ہوتا ہے، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، جو ہوا سو ہوا، وہ سیاسی باتیں ہیں۔ میں آپ کو اچھی خبریں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس نے تعریفیں کی ہیں۔ ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ فوری طور پہ اس پہ اپنا ایک ریبٹل دے دیتے ہیں، ایک تردید دے دیتے ہیں کہ آپ نے غلط بات کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، ہماری آپ کی تو یہ بات ہوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ماضی تھا، اس کو بھول جائیں، اس میں بہت تلخیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے کس طرح سے ہماری لکیریں نکلوائی ہیں، ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں، اور پھر جا گئی یہ پروگرام پچھلا ہاف پورا کیا، اور یہ نیا پروگرام جو ہمیں ملا تھا قرض کا۔ خوش ہو رہے ہیں ہم، قرض کی پیتے ہیں میں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہمیں امیدیں نظر آ رہی ہیں، وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب آپ نے جو ٹیکس اصلاحات اور باقی جو سرکاری اداروں میں آپ ریفارمز لائے ہیں، ان سے ہم خوش ہیں، اور جو کام کیے ہیں مسٹر پرائم منسٹر، یو ہیو ڈن اے لاٹ۔ اچھا، اب اس میں وزیر اعظم نے ان سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا نمبر 1 کہ ہمیں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا آپ ریلیکس کریں۔ ظاہر ہے جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، مطلب اس میں اب بحث کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ اچھا، اس میں ٹھیک ہے بجلی اب وافر بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر بجلی سستی ہوگی تو کیا ہوگا، اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے، جو چیزوں کو بنانے پر جو ہماری قیمت پڑتی ہے، ایک چیز بنانے میں جو کاسٹ آتی ہے، جو قیمت بڑھتی ہے، وہ کم ہو جائے گی، بجلی سستی ہوگی، اور اس سے ہماری جو اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ باہر کی مارکیٹ میں جائیں یا اندر یہاں پہ استعمال ہوں تو ان کی قیمتیں کم ہوں گی، عوام کو ایک ریلیف ملے گا، اور ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اس میں ریلیف ملا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ریلیف کیا ملا ہے، وہ یہ ملا ہے کہ پاکستان نے پراپرٹی کے سیکٹر میں، جو کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، وہ اس پہ وہ کتنا افیکٹو ہے معیشت کے لیے، کتنا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس سے لوگوں کے روزگار جڑے ہوتے ہیں، لوگ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کما رہے ہوتے ہیں اور اپنا گھروں میں لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تو اس وقت کنسرن یہی ہے۔
تو وہ جو سیکٹر ہے اس کے لیے انہوں نے رعایت دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس کم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ سب سے پہلا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ملاقات کی بات ہے نا، ملاقات سے پہلے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے پہلے جو ہو چکا، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا، بلکہ خبر آپ نے پڑھ لی، یہ کل کی خبر ہے کہ کراچی میں جو پراپرٹی، جو جائیدادیں ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، ان کی جو ویلویشن ہے اس کو لو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ قانون تو پرانا موجود تھا کہ ڈیپریسیشن ہوتی ہے، مثلا میں نے ایک گھر بنایا ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کم ہونی چاہیے، بڑھنی تو نہیں چاہیے، گھر بنا ہوا ہے نا، تو گھر جو ہے وہ تو پرانا ہوتا جاتا ہے، تو پرانے ہوتے ہوتے اس کی قیمت تو نہیں بڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، پراپرٹی کی قیمت وہاں بڑھ رہی ہوگی۔ تو یہ قانون موجود تھا، لیکن آئی ایم ایف نے چونکہ سکرو بڑا ٹائٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کو بغیر قانون کی پرواہ کیے انہوں نے ایویلویشن بڑھا دی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ وہ کم کر دی ہے۔ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعمیر شدہ گھروں پہ 5 سال سے 20 سال کے درمیان جو گھر بنے ہوں گے اتنے پرانے، ان پہ 5% سے 10% تک ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس کم ہو جائے گا۔ یہ بڑی خبر ہے۔ اور فلیٹس، چونکہ وہ فلیٹس اوپر نیچے بنے ہوتے ہیں، زمین نیچے ہوتی ہے، ایک ہی پراپرٹی ہوتی ہے، باقی اوپر فلیٹس ہوتے ہیں، تو فلیٹس پہ اور ریلیکس کر دیا، وہ یہ ہے کہ 5 سال سے 30 سال اور اس سے زائد، تو اس پر 10% سے 30% پراپرٹی ٹیکس کم ہوگا۔ تو بڑا ریلیف ہے پراپرٹی ٹیکس، جو ٹیکس پڑتا ہے اور جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس وقت بھی، وہ سارا۔ اچھا جی، اور کمرشل پہ بھی اسی طرح کیا انہوں نے کہ اگر آپ کی دکان ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا پلازا ہے، تو 10 سے 25 سال سے زائد جو آپ کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، اس میں 10% کم جو ہے وہ ٹیکس پڑے گا۔ ہاں، ڈی ایچ اے میں انہوں نے کم نہیں کیا بلکہ بڑھا دیا، 15% بڑھا دیا ہے۔ ڈی ایچ اے والے بڑے لوگ ہیں، تو یہ تو عام آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اصل خبر ہے وہ پتہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے جب یہ کہا ہے کہ شاباش وزیر اعظم، شاباش، ویل ڈن، تو اسی دوران وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ ہمیں پراپرٹی کا بزنس ہمارا جو ہے نا وہ بڑا اہم بزنس ہے، تو اس پہ ہمیں تو اس پہ اب آج کی کیبنٹ میں یہ سارے کا سارا تجاویز ہیں، وہ آج نہیں تو کل بھی اپروول ہو جانی ہے۔ میں اب آپ کو خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ 5 کروڑ کی جو جائیداد ہے، پلاٹ ہے، وہ جب آپ خریدیں گے تو اس پہ جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بیچنے پہ بھی، خریدنے پہ بھی، دو طرفہ ٹیکس لگا تھا۔ اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو ٹیکس تھا، پلاٹ بیچتے ہیں تو ٹیکس تھا، تو دونوں ٹیکس جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں۔ اسی طرح 5 کروڑ سے وہ تو ختم ہو گیا، اور اگر 5 سے 10 کروڑ کا آپ لیں گے، پلاٹ لیں گے، تو وہ تھا 3.5%، 3.5% اس پہ ٹیکس لگتا تھا، وہ 1.5% پہ آ جائے گا۔ یہ صرف بیچنے پہ ہے، یہ بیچنے پہ تھا۔ اچھا جی، اور 10 کروڑ سے اوپر جو ہے اس پہ 4% تھا، یعنی کہ اگر آپ بیچتے ہیں تو 4% آپ نے ٹیکس دینا تھا، تو اب وہ 2% پہ آ جائے گا۔ اور اسی طرح خریداری جو ہے کہ میں اگر پلاٹ، ایک تو بیچ رہا ہے نا بندہ، اس کو یہ ٹیکس دینا پڑا، دوسرا خرید رہا ہے، تو اس کو جو ٹیکس تھا فائلر کے لیے ہے وہ تھا 4%، اس سے 0.5% کر دیا گیا ہے، بہت کم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہیں اب ہمارے اچھے دن شروع ہو رہے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس شروع ہوگا، اس سے جو جڑے ہوئے لاکھوں لوگ ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ بحال ہوگا اور خوشحالی آئے گی۔ تو خوشحالی ہی تو اصل مقصد ہوتا ہے، اور یہ وزیر اعظم نے آج اپنے تقریر میں جو کہا ہے میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ، آج نہیں تو 2 سال یا اس حکومت کی کمپلیشن پہ اس آئی ایم ایف سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو یہ تھی اب تک کی خوشخبری، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر